تو چلیے بات کرتے ہیں پچھلی صدی کی سب سے کامیاب اور شاید سب سے عجیب سائنسی تھیوری کی۔ سوچیں ذرا، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بلیک ہول، یعنی ایک ایسی شے جس کی کشش شکل اتنی زیادہ ہو کہ روشنی بھی اس سے بچ نہ پائے، وہ پرستو بھاپ بن کر اڑ جائے؟ اس بڑے کائناتی سوال کا جواب وہ چھپا ہے بہت ہی چھوٹی چیزوں کی فزکس میں، یعنی ہمیں کوانٹم کی دنیا میں جھانکنا پڑے گا۔ اور یہیں سے ہمارا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی چیزیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے ایک کمال کا نظریہ پیش کیا تھا کہ کیسے کوانٹم مکینکس ان بڑے بڑے کائناتی افریتوں کو ختم کر سکتی ہے۔ اب دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جو جگہ ہمیں بالکل خالی لگتی ہے نا، وہاں بھی ہر لمحے ذرات کے جوڑے بنتے ہیں اور فوراً ایک دوسرے کو فنا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب یہی کام ایک بلیک ہول کے بالکل کنارے پر تو ہو سکتا ہے کہ ایک ذرہ اندر گر جائے اور دوسرا باہر خلا میں نکل جائے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ ان باہر نکلنے والے ذرات کا یہ جو بہاؤ ہے، یہ بلیک ہول کو آہستہ آہستہ کم کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک دن مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کوانٹم فزکس ہے کیا؟ یہ اتنی طاقتور سائنس کیسے ہے جو حقیقت کے اصولوں کو ہی بدل کر رکھ دیتی ہے؟ دیکھیں، کلاسیکی فزکس یعنی نیوٹن کی دنیا ایک گھڑی کی طرح تھی۔ اگر آپ کو شروعات کا پتہ ہے تو آپ انجام کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں۔ سب کچھ طے شدہ تھا، لیکن کوانٹم فزکس نے آ کر کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ایک موقع کا کھیل ہے۔ یہاں ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ کسی نتیجے کا امکان کتنا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں یا ناپتے ہیں، ہم ان تمام امکانات کو ایک حقیقت میں بدل دیتے ہیں۔ یہ نظریہ اتنا عجیب تھا، اتنا غیر یقینی تھا کہ خود آئنسٹائن جیسے ذہین انسان نے بھی کہا کہ خدا کائنات کے ساتھ پاسے نہیں کھیلتا۔ انہیں یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ کائنات بنیادی طور پر اتفاق پر چلتی ہے۔ لیکن اس کی ساری عجیب و غریب باتوں کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ یہ 100 سال پرانی تھیوری آج ہماری پوری دنیا چلا رہی ہے۔ اس نے ہمارے جینے کا انداز ہی بدل دیا ہے۔ اچھا، اس کی ایک مثال لیتے ہیں جو تقریباً ہم سب روز استعمال کرتے ہیں، جی پی ایس۔ جی ہاں، یہ بھی کوانٹم فزکس کی ہی دین ہے۔ اب پورا جی پی ایس سسٹم ایٹمی گھڑیوں پر چلتا ہے، اور یہ گھڑیاں کوانٹم اصولوں پر کام کرتی ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر ایٹم کے اندر الیکٹران مخصوص توانائی کی سطحوں پر ہوتے ہیں۔ جب کوئی الیکٹران ایک خاص فریکوینسی کی توانائی جذب کرتا ہے تو وہ ایک سطح سے دوسری پہ چھلانگ لگاتا ہے۔ یہی مخصوص فریکوینسی ایک انتہائی درست پینڈولم کی طرح کام کرتی ہے جو کبھی غلط نہیں ہوتی، اور اسی بے مثال درستی کی وجہ سے ہمارا فون سیٹلائٹ سے آنے والے سگنلز کے وقت کو ناپ کر ہماری بالکل صحیح جگہ بتا پاتا ہے۔ اور اسی اصول سے جڑی ایک اور زبردست کوانٹم ٹیکنالوجی ہے جو آج ہر جگہ نظر آتی ہے، اور وہ ہے لیزر۔ دیکھیں، عام لائٹ بلب کی روشنی ہر طرف بکھری ہوئی ہوتی ہے، بے ترتیب، لیکن لیزر ایک خاص کوانٹم عمل جسے اسٹیمیولیٹڈ ایمیشن کہتے ہیں کے ذریعے روشنی کی ایک بالکل سیدھی، طاقتور اور خالص شعاع بناتی ہے۔ یہ سمجھیں کہ روشنی کے تمام ذرات ایک ساتھ ایک ہی سمت میں مارچ کر رہے ہیں۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نظر ٹھیک کروانے سے لے کر سپر مارکیٹ میں بار کوڈ سکین کرنے تک، اور یہاں تک کہ کائنات کی گہرائیوں میں کشش ثقل کی لہروں کا پتہ لگانے تک، لیزر ہر جگہ کام آ رہی ہے۔ چلیں، اب کوانٹم فزکس کی سب سے زیادہ طاقتور اور شاید سب سے عجیب چیز کی بات کرتے ہیں، ایک ایسی چیز جو ہمارا آنے والا کل بنا رہی ہے، انٹینگلمنٹ۔ اسے سمجھنے کے لیے سوچیں کہ ہمارے پاس دو ایسے سکے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب ہم انہیں الگ کر دیتے ہیں، اتنا الگ کہ ایک کو چاند پر بھیج دیں۔ جب ہم دونوں سکوں کو ایک ہی وقت میں اچھالتے ہیں تو کچھ جادوئی ہوتا ہے۔ اگر ایک پر ہیڈز آتا ہے تو دوسرے پر بھی فوراً ہیڈز ہی آئے گا، چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ وہ فاصلے کے باوجود ایک دوسرے سے جڑے ہوئے کام کرتے ہیں۔ اسی کو انٹینگلمنٹ کہتے ہیں۔ یہ چیز آئنسٹائن کو اتنی عجیب لگی کہ انہوں نے اس سے فاصلے پر پر اسرار عمل کا نام دیا۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ بعد کے تجربات نے ثابت کر دیا کہ یہ پر اسرار عمل حقیقت ہے۔
انٹینگلمنٹ اور سپرپوزیشن جیسی طاقتوں کا استعمال ہوتا ہے کوانٹم کمپیوٹر کے دل میں، یعنی کیوبٹ میں۔ اب دیکھیں، عام کمپیوٹر ایک بٹ پر چلتا ہے جو یا تو 0 ہوتا ہے یا 1، جیسے لائٹ کا سوئچ آن یا آف۔ لیکن کیوبٹ ایک ڈمر سوئچ کی طرح ہے، وہ ایک ہی وقت میں 0 بھی ہو سکتا ہے، 1 بھی، اور ان کے درمیان کی ہر حالت میں بھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم ان کیوبٹس کو آپس میں جوڑتے ہیں تو ان کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ تصور کرنا مشکل ہے۔ اندازہ لگائیں کہ صرف چند سو جڑے ہوئے کیوبٹس کی پوری معلومات لکھنے کے لیے ہمیں اتنے بٹس چاہیے ہوں گے جتنے اس پوری کائنات میں ایٹم بھی نہیں ہیں۔ یہ ہے کوانٹم کمپیوٹنگ کی ناقابل یقین طاقت۔ تو کائنات کے بڑے بڑے رازوں سے لے کر ہماری جیب میں موجود ٹیکنالوجی تک کا یہ سفر ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ آگے کیا ہونے والا ہے؟ پہلی بات تو یہ صاف کر لیں، کوانٹم کمپیوٹر ہمارے لیپ ٹاپ کی جگہ نہیں لینے والے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ان پر گیمز کھیلیں گے یا کوئی کوانٹم پاور پوائنٹ استعمال کریں گے۔ یہ بہت ہی خاص کاموں کے لیے بنائے گئے خاص اوزار ہیں۔ مستقبل اصل میں ایک ہائبرڈ ماڈل کا ہے، یعنی کوانٹم کمپیوٹرز ہمارے آج کے کمپیوٹرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ وہ خاص اور بہت پیچیدہ کاموں کو تیز کریں گے، جیسے نئی دوائیاں بنانے کے لیے مالیکیولز کو سمجھنا، نئے مٹیریلز ڈیزائن کرنا، یا پھر بہت بڑے ڈیٹا بیس میں کچھ تلاش کرنا، یعنی صحیح کام کے لیے صحیح ٹول۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، آج سے 50 سال بعد وہ کون سی ٹیکنالوجیز ہوں گی جو آج ہمیں سائنس فکشن لگتی ہیں لیکن اس وقت ہماری کوانٹم سے چلنے والی دنیا کا ایک عام حصہ ہوں گی؟ بالکل ویسے ہی جیسے انٹرنیٹ سے پہلے کے لوگ آج کی دنیا کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ شاید اگلا کوانٹم انقلاب ایک ایسا مستقبل لائے گا جس کا ہم آج تصور بھی نہیں کر سکتے۔